انسانوں کی فلاح و بہبودی کے لیے، انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے جس سلسلہ نبوت کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام سے کیا گیا تھا، اس کی آخری کڑی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے پیغمبروں کو جو ذمہ داری سونپی گئی تھی، پیغمبروں نے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہر دور میں اپنی اپنی امتوں تک اللہ رب العالمین کے پیغام کو امانت داری سے پہنچایا۔ یہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے رخصت ہو جانے کے بعد پیغمبروں کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ دعوت اور تبلیغ کی اہم ذمہ داری خصوصاً علماء پر گزارش کرتا ہوں کہ وہ خطاب سے عوام الناس کو معلوم فرمائیں۔ لاؤڈ اسپیکر کے بغیر آپ کو السلام علیکم آواز ممکن ہے میری اسباب تک نہ پہنچی ہو، اس لیے دوبارہ لاؤڈ اسپیکر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی آپ پر ہو، اس کی رحمت اور اس کی برکت ہے۔ یہ سلام اسلام کی ایک ایسی چابی ہے جو بہت سے بند دلوں کو کھول دیتی ہے۔ بڑے سے بڑا دشمن آپ کا وہ ہے، اگر آپ سلام کر لیں تو رفتہ رفتہ اس کا عجب و کبر اور سلام کرنے والے کا گمن دور ہو۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سلام کرو جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی، جس کو نہ پہچانتے ہو اس کو۔ اور جو آدمی سوار ہو وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کرے، جو اکیلا ہو جماعت پر سلام کرے، تاکہ ایک فضا محبت کی پیدا ہو، محبت کا زمزم جاری ہو سکے مسلمانوں کے درمیان۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلام پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم۔ وقال في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر۔ اور جمعیتوں کے نظماء اور ذمہ داران اور جمعیت حدیث گلبرگہ کے وہ عزیز احباب جنہوں نے یہ مجلس برپا کی ہے، اور گلبرگہ کے رہنے والے سارے مسلمان، سارے باشندے، یہاں کے سب لوگ خواہ وہ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہوں، جنہوں نے یہ اجلاس قائم کیا اور اس کے نظم و انصرام میں تعاون کیا، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کا دین پھیلے، دنیا میں امن و شانتی عام ہو، دنیا انسانیت کی تاریخ، اہل حق کی تاریخ، انبیاء کی دعوت و تبلیغ کی تاریخ کو سمجھ کر اپنے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کر سکے جس میں شرافت ہو، انسانیت ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، جس میں بے چینی نہ ہو، شورش نہ ہو،
اشتعال نہ ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کا جذبہ نہ ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الخلق كلهم عیال اللہ، پوری مخلوق، انسان مسلمان تو مسلمان، انسان تو انسان، وہ تمام کائنات جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ سب کی سب اللہ کا کنبہ۔ دوسری جگہ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہتر انسان وہ ہے جو انسانیت کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے۔ تو یہ پروگرام جو منعقد کیا گیا اس جذبے کے تحت کہ اس کائنات کے پیدا کرنے والے رب العالمین نے جو وحی بھی اتاری، جو رسول بھی اتارے، اور جن رسولوں کے جو نائب بنائے اور ان کے مشن کو چلانے کے لیے جن لوگوں کو منتخب کیا، وہ اس دنیا کی امن و شانتی اور اس دنیا میں سلامتی فکر، اس دنیا میں خیر، اچھائی، بہتری، شرافت کے سب سے بڑے نمائندے۔ موضوع مجھے دیا گیا ہے، میں اس سے ہٹ کر زیادہ بات نہیں کر پاؤں گا کیونکہ 10 بج چکے ہیں، رات کا ایک حصہ گزر گیا اور ہمیں اجلاس ایسے وقت میں ختم کر دینا چاہیے کہ ہمارے لوگ سوئیں تو فجر کی نماز نہ غائب ہونے پائے۔ اس لیے کہ یہ بڑی بدقسمتی ہوگی کہ اس وقت اور رات پر اجلاس میں شریک ہوں اور پھر اس کے بعد اس طرح سوئیں کہ فجر ہی غائب ہو جائے۔ رب العالمین ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں کوشش کروں گا موضوع کے متعلق گفتگو کروں، اس سے زیادہ کہیں نہ جاؤں، کہیں ادھر ادھر ضمن کوئی بات آئے گی تو مجبوری ہوگی۔ موضوع مجھے دیا گیا ہے تاریخ اہل حدیث، یعنی جس طبقے کو یا جس فکر کو یا جس تحریک کو یا جس موومنٹ کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ کیا اس کی تاریخ انسانیت کی عظیم الشان خدمات سے بھری پڑی ہے؟ انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پاک، سنت پاک، سیرت پاک، حدیث پاک کی تطبیق اور اپلائی کرنے کی تاریخ رہی ہے؟ کیا ان کی تاریخ میں کہیں پانی برتا ہے؟ ان کی تاریخ میں کچھ غلطیاں ہیں؟ جہاں تک انسانی غلطیوں کا تعلق ہے، چاہے جو ہو، رسول کے علاوہ ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ فرمایا کل یؤخذ من قولہ ویترک الا صاحب هذا القبر، ہر ایک کی کچھ باتیں صحیح ہوں گی، کچھ باتیں غلط ہوں گی، سوائے اس قبر والے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو تاریخ اہل حدیث کے مختلف ادوار میں اہل حدیث علماء سے، ان کے اساطین سے اور اس تحریک کی طرف منسوب مسلمانوں سے غلطیاں ہوئی ہوں گی اور ہوئی ہیں۔ بعض غلطیاں تو ہمالیائی غلطیاں ہوئی ہیں، ورنہ آج کی اس دنیا میں اگر تحریک اہل حدیث نے اپنی پوری ذمہ داریاں اسی طرح ادا کی ہوتی جیسے صحابہ کرام نے ادا کی، تابعین نے، ائمہ اربعہ حضرت امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام سفیان ثوری، امام سفیان بن عیینہ، امام لیث بن سعد، اور اسی طریقے سے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام سعید بن المسیب، امام سعید بن جبیر وغیرہ نے خیر القرون میں یعنی بہترین 3 صدیوں میں جس طرح ذمہ داریاں ادا کی، اگر اسی طرح ذمہ داریاں اہل حدیث حضرات ہر دور میں ادا کرتے تو معاف فرمائیے آج انسانیت شرک و بدعت اور بدکاری اور فحشکاری کے چوہڑ میں تیرتی ہوئی نظر نہ آتی۔ آج اس سرزمین سے اخلاقیات میں غیبت و چغلی، تہمت تراشی دور ہوتی، کمائی میں جوا، سود اور غیر اور حرام روزی کے جتنے ذرائع ہیں وہ بند ہوتے۔ عقائد میں آج جو مختلف درگاہیں اس انداز میں قائم کر دی گئی ہیں کہ ان میں دفن جو بزرگ تھے وہ چلے گئے، اگر وہ نیک ہیں تو رب العالمین ان کو اجر عطا فرمائے گا، اور اگر برے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اپنے برائی کا سامنا کریں گے، لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی قبریں پرستش گاہ نہ بنتی۔ اگر اہل حدیث حضرات
یہ فریضہ انجام دیتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تجعلوا قبری وقری، میری قبر کو بت نہ بنانا، لا تجعلوا قبری عیدا، میرے قبر پر تم عرس یا عید نہ منانا۔ اگر یہ اس بات کو پھیلاتے دنیا میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہ آخری لمحات میں مرض الموت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے انور سے چادر ہٹاتے جاتے تھے، پسینہ ہوا جا رہا تھا سکرات الموت سے، اور کہتے جاتے تھے کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں مسجد بنانے سے اور مسجد میں قبر بنانے سے اور قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے روکا ہی نہ۔ تو اگر اہل حدیث حضرات نے اپنی پوری ذمہ داری، پوری ہمدردی، پورے سوچ اور پورے اخلاص کے ساتھ ادا کی ہوتی تو آج یہ بہت سی چیزیں جو عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، عبادات میں پھیلی پڑی ہیں یہ بہت کم ہوتی، اگر ختم نہ ہو جاتی تو بہت کم ہو جاتی۔ پر ہم نے بھی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کی، لیکن ذمہ داریاں ادا نہ کرنے کا ماتم کرنا پھر یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ایک سمجھدار آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے ماضی کی غلطیوں کو سوچ کر ان سے تائب ہوتا ہے، اپنے ماضی کی غلطیوں کو چھوڑ کر مستقبل کے لیے جو صحیح راہ ہے وہ اپناتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو شخص گناہ سے توبہ کر لے وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اسی طرح فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ اپنے پہلے کے تمام گناہوں کو، پہلے کی توبہ کے پہلے کی تمام برائیوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ اسلام جب لے آتا ہے آدمی حق قبول کر لیتا ہے، توبہ کر کے توحید کی راہ اپنا لیتا ہے، شرک و بت پرستی کی، بدعت و خرافات کی، رسم و رواج کی راہ چھوڑ دیتا ہے تو پہلے کی جتنی غلطیاں ہیں وہ سب سے کم معاف ہو جاتی ہیں۔ یہی بنیادی وجہ ہے، میں عام طور پر بیچ میں جملہ معترضہ کہنے کا قائل ہوں کہ اگر آدمی اپنی زندگی میں بے نمازی رہا ہے یا روزے اس نے چھوڑے ہیں یا اس نے زکوٰۃ دینا چھوڑا ہے یا حج فرض ہونے کے باوجود حج کی ادائیگی نہیں کی ہے، سالہ سال تک بے نمازی زندگی گزاری ہے، بے نمازی کی، بے روزے کی، حج سے دور رہا، زکوٰۃ بھی نہیں دی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی توبہ کر لے تو جتنی زندگی اس نے بے نمازی پن میں گزاری ہے یا بے روزے میں وہ سب معاف ہو جائے گی۔ ضرورت اس کی قضائے عمری وغیرہ کی نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت محدثین کے ہاں، کوئی ثبوت سلف میں، کوئی ثبوت ائمہ کے ہاں نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی بے نمازی ہے اور توبہ کر لے تو اسے قضائے عمری پڑھنا چاہیے۔ قضائے عمری کا کوئی ذکر نہیں ملتا، یہی توبہ قضائے عمری۔ تو اگر ہم لوگ جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں سچ مچ اہل حدیث ہو جائیں، سچ مچ ہم اپنی تاریخ بدل لیں، سچ مچ ہم سوچیں کہ ہم کیا تھے اور اب کیا ہیں۔ میں صرف ایک واقعہ آپ کو بتاؤں کہ اخلاقیات میں اہل حدیثیت کی کیا شکل ہے۔ پٹنہ کی سرزمین جہاں علماء صادق پور نے قربانیاں دی، جہاں 5 مقدمات انگریزوں نے علماء صادق پور کے خلاف چلائے، ابھی اس کا ذکر آئے گا، اور ان کو جزائر انڈمان اور نکوبار بھیجا گیا، وہیں وہ مر گئے، ان کی اولاد وہیں رہ گئی، جہاں ان کے گھر کو عین عید کے دن بلڈوزر سے گرا دیا گیا۔ ایک شخص کے بارے میں کچھ لوگ رات کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تبصرہ کر رہے تھے کہ فلاں آدمی تو وہابی ہے اور یعنی اہل حدیث ہے، اور دوسرے کہتے تھے کہ نہیں وہابی نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں وہابی ہے، دوسروں نے کہا وہابی نہیں ہے، پھر انہوں نے کہا وہابی ہے تو دوسروں نے کہا وہابی نہیں ہے، اور اس کا پروف اور ثبوت یہ ہے کہ ابھی رات بیٹھ کر کے وہ گیت سن رہا تھا، رات بیٹھ کر وہ میوزک سن رہا تھا۔ تو اگر وہ وہابی ہو چکا ہوتا تو یہ میوزک وغیرہ تو چھوڑ دیتا، یعنی صرف عقیدہ اور صرف سلوک اور صرف عبادات میں اہل حدیثیت کا بھی نہیں سمجھتے تھے، وہ لوگ سمجھتے تھے کہ پوری زندگی میں ایک انقلاب آ جانا چاہیے۔ وہ موحد تھا،
متبع سنت تھا، لیکن گانا سننے کی عادت، گانا سننے کی عادت، مجرا سننے کی عادت اس کی ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے انہوں نے برجستہ کہا کہ وہاں بھی نہیں، اگر ہوتا تو یہ سب چھوڑ دیتا۔ تو اب ہمیں اپنی بہت سی عادات، اپنے بہت سے اخبار، اپنی ساری غلطیاں چھوڑ کر کے جب ہم آگے بڑھیں گے، تب یہ لوگ جو آج ہمیں اسلام سے خارج قرار دیتے ہیں، آج وہابی کہہ کر کے گالی دیتے ہیں، آج ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام سے خارج ہیں، آج ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھنا جائز سمجھتے ہیں، ہمیں اپنی مسجدوں میں آ کر کے نماز نہیں پڑھنے دیتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے اگر ہم اہل حدیثیت کا پورا 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 نقشہ رکھتے ہیں، پورا خاکہ عملی رکھتے ہیں، اگر وہ دیکھیں ہمیں ہمارے کردار میں، اگر ہمیں دیکھیں وہ کہ ہم سود نہیں لیتے، ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہم تہمت تراشی نہیں کرتے، ہم لالچ میں آ کر کے غیر شرعی طریقے نہیں اپناتے، ہم جوا نہیں کھیلتے، ہمارے گھروں میں ٹی وی نہیں، ویڈیو نہیں، ہمارے گھروں میں گندگیاں نہیں، فلمی پرچے نہیں، اگر یہ چیزیں لوگ دیکھیں تو خود بخود وہ قریب آئیں گے اور ان کی نفرت محبت میں لگ جائے گی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بات آئی ہے تاریخ حدیث کی، اس لیے اس کے سارے ہر پہلو پر تھوڑی بہت روشنی ڈالنی ضروری ہوگی۔ لفظ اہل حدیث بڑا سیدھا سادہ لفظ ہے۔ حدیث کہتے ہیں حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو، جو زبان مبارک سے آپ نے ارشاد فرمایا، آگے سے گزرنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، ادھر سے لوگ آ جائیں، ادھر سے آ جائیں، آگے نہیں چلنا چاہیے لوگوں، اور چھوٹے بچے اگر بات کرنا چاہیں گے تو ہٹ جائیں پہلے۔ تو حدیث کے معنی ہے، ویسے تو یہ عربی زبان میں حدث یحدث تحدیثاً، جو آدمی بولے جو کچھ نکلے، حدوث سے ہے، اس کے معنی کوئی نئی چیز پیدا ہونے کے۔ تو جب زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو نیا معنی پیدا ہوتا ہے، نیا لفظ نکلتا ہے، اس لیے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ اسی کے مقابل میں دوسرا لفظ ہے قدیم، پرانا، تو حدیث کہتے ہیں کسی کے بول کو، لیکن جب حدیث الرسول کہیں گے تو مطلب یہ ہوگا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو کچھ ارشاد فرمایا، اور اپنے اعضاء و جوارح سے، ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان مبارک سے، اپنے بازوؤں سے، اپنے سینے سے جو کچھ کام کیا، یعنی مثلا کس طرح آپ نے ہاتھ باندھا، کس طرح آپ رکوع میں گئے، کس طرح آپ نے اپنی زبان مبارک سے کون سی دعا پڑھی، تو جو کچھ اللہ کے رسول نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے، اور جو کچھ اپنے ہاتھ، پاؤں اور جسم کے اعضاء سے کیا ہے، یعنی اللہ کے رسول کا بول اور اللہ کے رسول کا عمل۔ اور تیسری چیز یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز کی گئی اور آپ نے خود نہیں کیا، پر آپ کے سامنے کی گئی اور آپ خاموش رہے، آپ نے روکا نہیں، خاموش رہے، آپ نے دیکھ لیا، تو آپ کا دیکھ کر کے خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث یہ تھی، آپ نے اس کو ثابت مانا، اس لیے کہ وہ اصول ہے اسلام کا مسلمہ، تاخیر البیان عن وقت الحاجۃ لا یجوز، کہ رسول کوئی غلط بات دیکھ کر کے اس پر چپ نہیں رہ سکتا ہے، لہذا جب آپ چپ رہے تو اس کا مطلب یہ چیز جائز ہے۔ ایک مرتبہ آپ کے دسترخوان پر مدینہ منورہ میں کچھ لوگوں نے ذب کھایا، ذب جس کو ہمارے یہاں لوگ ساڈا کہہ سکتے ہیں، ایک کوہ کی طرح سے ملتا ہوا جانور ہوتا ہے، وہ نجد وغیرہ میں ہوتا ہے اور وہاں کے لوگ کھاتے ہیں۔ تو جب اللہ کے رسول پر لوگوں نے اس دسترخوان پر کھایا اور خواہش ہوئی ان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھائیں، تو آپ نے فرمایا کہ نحن قوم لا یوجد لدینا الضب فنعاقب، ہم ایک ایسی قوم ہے حجاز کے رہنے والے جہاں یہ ضب پایا نہیں جاتا، تو اب مجھے اچھا نہیں لگتا، ہمیں اچھا نہیں لگتا، اس لیے تم لوگ کھاؤ، میں نہیں کھاؤں گا۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول نے کھایا نہیں لیکن حرام بھی نہیں کیا، لہذا اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں، یعنی آپ نے ثابت رکھا ہے اس کو،
تو جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ آپ نے کیا اور جو کچھ آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اسے نہیں روکا بلکہ ثابت رکھا، ان تینوں چیزوں کا نام کیا ہے؟ حدیث۔ اور اسی کا دوسرا نام ہے سنت، اور اسی حدیث اور سنت کو کہتے ہیں اللہ کے رسول کی سیرت۔ سیرت کس چیز کا نام ہے؟ کہ رسول کسی کی سیرت کیا ہوتی ہے؟ اس کا عمل و کردار، اس کا چلنا پھرنا، اس کی ہنسی خوشی۔ تو اللہ کے رسول کا جو کچھ فرمان ہے، جو کچھ عمل ہے، جو کچھ آپ نے ثابت کیا، اسی کا نام حدیث، اسی کا نام سنت رسول، اسی کا نام سیرت رسول، اسی کا نام اسوہ رسول ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت مکمل طور پر نمونہ ہے، ہر چیز میں نمونہ ہے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، پڑھنے چپ رہنے، شادی بیاہ، غمی جنگ صلح، ہر چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے ہمارے لیے، سب سے بڑا نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اب نمونے کے بارے میں دو واقعات میں ابھی یہ ذکر کیجیے گا حدیث اور رسول سنت کے بارے میں، دو واقعات بیچ میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ کے رسول نے بین الاقوامی دنیا کے لیے کیا نمونہ چھوڑا ہے، آپ کی سیرت کا ایک اہم پہلو۔ ثمامہ بن اسال قبیلے بنو حنیفہ کے سردار، اپنے دور کے بے تاج بادشاہ، اور پورے مکہ مکرمہ کی گندم یعنی غذا جہاں سے جاتی تھی وہ قبیلے بنو یمامہ، وہیں کی گیہوں کی پیداوار مکے میں جاتی تھی تو مکے والوں کو کھجور اور پانی کے علاوہ روٹی ملتی، نہیں تو کوئی چیز نہیں، اونٹ ذبح کر کے کھا لیتے تھے اور روٹی ووٹی نہیں ہوتی تھی۔ کیا بات ہے بھائی؟ جب آپ کہیں آدر کے کر کے بولنے سے کیا فائدہ ہے؟ بولنے سے بڑا نقصان ہے، بولے اور کرنا بھی بڑا۔ تو ثمامہ بن اسال جو قبیلے بنو حنیفہ کے سردار تھے، بے تاج بادشاہ، اور ان کے یہاں سے مکے والوں کی گندم آتی، گیہوں، وہی ان کے گزارے کا سامان تھا۔ ہوا یہ کہ ثمامہ بن اسال اسلام کے اتنے بڑے دشمن تھے کہ کوئی بھی شخص ان کا نام سن کے لرز جاتا تھا کہ وہ اگر پائیں تو نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت چھوڑیں اور نہ کسی مسلمان کو چھوڑیں۔ جنگ کا زمانہ تھا اور لوگ ادھر ادھر دشمنوں کی تلاش میں تھے، اتفاق سے ثمامہ بن اسال پھڑک گئے، صحابہ کرام پکڑ کر کے گرفتار کر کے لے آئے، آ گئے چنگل میں۔ اب صحابہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں، وہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، وہ سب سے بڑا دشمن ہے جو جانی دشمن تھا ہمارا، کفر کا سرغنہ ہاتھ آ گیا ہے، جی تو چاہتا ہوگا ان کا سکہ بوٹی کر ڈالیں بول، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اپنے لیے کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے، آپ رحمت تھے پوری انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے۔ آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی کو بد دعا نہیں، کبھی نہیں بد دعا دی کسی کو، کبھی نہیں وہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے کسی کے لیے بد دعا نکل جائے تو اس کو دعا بنا دے، اس پر رحم فرما۔ تو جب ثمامہ کو پکڑ کے لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی قیدی کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ ہمارے یہاں ہوتا تو صاحب کہیں ٹیررسٹ کے الزام میں اور کہیں کسی اور الزام میں اٹھا کر کے جیل میں سڑا دیا جاتا آدمی کو، اور اگر برا بھی نہ ہوتا تو وہاں جیل میں چور مچکوں کے ساتھ جا کر کے وہ اور بدماش ہو جاتا اور گنڈا ہو جاتا۔ جو صورت آپ دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ 2-3 ریاستوں میں تو جو چیزیں سامنے ہیں، جس طرح گنڈوں کا راج ہے آپ کو پتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ نہیں، لے جاؤ ان کو مسجد نبوی کے کھمبے میں ذرا پاس، اور مسجد نبوی کیا تھی؟ آپ لوگوں کی طرح پختہ مسجد تھوڑی، کھجور کے پتوں کی چھت، جب بارش ہوتی تھی تو پیشانی چپک جاتی تھی کیچڑ سے، اور کھجور کے تنے کا کھمبا، بس کھمبے میں باندھ دیا، رات میں جب چاہتے ثمامہ پٹ سے نکل جائے۔ لیکن ثمامہ بھی مرد تھی، اپنے قبیلے کے سردار تھے، وہ اس طرح نہیں بھاگنا چاہتے تھے کہ دنیا ان کو گنڈا کہے یا دنیا ان کو بھگوڑا کہے، باندھ دیے گئے۔
رات گزری، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لائے، پوچھا ما شانک، تو ماما کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوا، کیا قصہ ہے؟ تو ماما نے کہا کہ اگر آپ قتل کرنا چاہیں تو مجھے قتل کر سکتے ہیں، میں خونی آدمی ہوں، اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور اگر آپ میرے اوپر انعام کرنا چاہیں کہ مجھے چھوڑ دیں تو میں بہت شکر گزار انسان ہوں، اگر آپ مجھے انعام کر کے چھوڑ دیں گے تو میں اس کا پورا بدلہ زندگی بھر دیتا رہوں گا، نہ شکرہ نہیں، اور اگر آپ مجھ سے چاہتے ہیں کوئی ذرے فدیہ، یعنی چھوڑنے کے بدلے میں یرغمال بنا کے کچھ چاہتے ہیں تو جتنا سونا چاندی چاہیے میں بنو حنیفہ کا سردار ہوں، ڈھیر کر دوں گا، بس اتنا سوال اور اتنا جواب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ پھر دوسرے دن اسی وقت آئے اللہ کے رسول 5 وقت کی نماز کے بعد، پھر وہی سوال کیا، ماشاء اللہ کیا حال ہے سماما؟ سماما کا پھر وہی جواب۔ پھر تیسرے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر وہی سوال کیا تو سماما کا جواب بدلا ہوا تھا، آج چہرے سے خشونت، سختی، عداوت، ذوق، حسد، کینہ غائب تھا، اور کہا تیسرے دن کی بات یا چوتھے دن کی بات کہا کہ آج کے پہلے آپ کے جیسا مبغوض ناپسندیدہ چہرہ میری نظر میں کوئی نہیں تھا، اور اسلام جیسا ناپسندیدہ دین کوئی نہیں تھا، لیکن یہ 3 دن میں جو منظر میں نے دیکھا ہے، جو سلوک دیکھا ہے انسانی اپنے دشمن کے ساتھ آپ کے صحابہ نے کیا ہے، کس طرح یہ غریبی میں تڑپتے ہوئے لوگ، باتیں کرنے والے لوگ، کھجور اور پانی پہ گزارا کرنے والے لوگ مجھے دونوں وقت لا کر کے کھانا کھلاتے تھے، ایک نے سلط نہیں کیا، ایک نے برا نہیں کیا، کہا میرے لیے بستر کا انتظام کیا، میرے ساتھ شرافت کا آخری سلوک کیا۔ کوئی بھی اپنے دشمن کو چڑھانے سے باز نہیں آتا، لیکن نہ صرف یہ کہ انہوں نے چڑھایا نہیں بلکہ مجھے اپنا سب سے معزز مہمان سمجھا، اور میں نے دیکھا کہ کس طرح یہ مسلمان آتے ہیں اور اذان کے بعد ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی اقتدا کرتے ہیں، اللہ کا گیت گاتے ہیں، اللہ سے بھیک مانگتے ہیں، صرف اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں روتے۔ اس لیے آج کے دن سے، آج کے بعد آپ جیسا چہرہ میری نظر میں کوئی محبوب نہیں، اور آپ کے دین اسلام جیسا کوئی دین میری نظر میں محبوب نہیں۔ اب فرمائیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی امت میں داخل ہو جاؤں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انہوں نے نہا دھو کر کے وضو کیا، وضو کر کے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو مسلمان ہونے کے لیے بڑی پرشوق چیزیں تھی، وہ تھی خانہ کعبہ کا طواف، کہ جب میں نے شرک توبہ کر لیا ہے تو چلو خانہ کعبہ کا طواف کراؤں، گئے طواف کرنے۔ اب جب طواف کرنا شروع کیا تو اور لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا شروع کیا تو مشرکین مکہ کا لاوا ابل پڑا غصے کا، اور انہوں نے پکڑ کے ثمامہ کو مارنا شروع کر دیا، تقریباً زخمی کر دیا۔ حضرت عباس ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، دوڑے، انہوں نے کہا ارے بیوقوف ہو مکہ کے باشندوں، یہ جانتے ہو کون یہ ثمامہ ہے؟ بنو حنیفہ کا سردار، جہاں سے تمہارے لیے گیہوں آتا ہے، اگر اس نے بند کر دیا تو ساری شیخی کرکری ہو جائے گی، مر جاؤ گے، سڑک سے مر جاؤ گے، کہیں سے ایک دانہ گیہوں نہیں پاؤ گے۔ چنانچہ وہ چپ ہو گئے۔ لیکن جب دوسرے طواف میں پھر انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو کفر کا جذبہ ظلم ان میں پھر غالب آیا، مکے والوں نے پھر مارنا شروع کیا، اور پھر مارنا شروع کیا، کسی صورت سے 7 طواف پورا کر کے انہوں نے رکعت پڑھی اور لوٹے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو کہا انہوں نے اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی ہمیں آپ کی امت کا صحیح فرد بنائے اور آپ کی شفاعت میں نصیب فرمائے اور آپ کے مقام محمود کو اوپر بھیجے آپ کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مکے والوں کی شرارت ابھی تک مٹی نہیں، وہ آخری انتہا پر ہے، ہمارے یہاں سے بنو حنیفہ کے نجد سے گیہوں آتا ہے، آپ اجازت دے دیجیے ہم گیہوں بند کر دیں، ساری شیخی کرکری ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ارے ثمامہ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ پانی، ہوا، غذا،
یہ تینوں چیزیں اللہ کی دین ہیں جو ہندو مسلمان مشرق غیر مشرق مسلمان غیر مسلمان جانور یہاں تک کیڑے پکوڑے یہاں تک کہ سانپ اور زہر سب کا حق ہے. اس کو کیسے روکو گے؟ اللہ تعالیٰ نے سب کی روزی مقرر کر رکھی ہے. کوئی بھی زمین پر ما من دابۃ علی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها زمین پہ جو بھی چلنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی رکھی ہے، وہ جانتا ہے وہ کہاں. تو تم روزی کیسے بند کرو؟ یہ ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنے سب سے بڑے دشمن کے ساتھ. اور وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام نے پوچھا کون اللہ کے رسول؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص آسودہ ہو کر سوئے اور اس کے پڑوسی بھوکے ہوں، یا جس شخص کے عذاب سے، جس شخص کے شر سے، جس شخص کی گندگی سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں. اور پڑوسی کے لیے مسلمان ہونے کی شرط نہیں ہے. پڑوسی کوئی بھی ہو، برہمن ہو، ہریجن ہو، شودر ہو، یا کوئی RSS کا ممبر ہو، یا کوئی شیو سینکی ہو، جو بھی پڑوسی ہو آپ کا، جائز نہیں ہے کہ آپ بھوکے کھا کر بھوکے سو جائیں اور اس پڑوسی کی خبر نہ لیں اور وہ بھوکا مر جائے. یہ ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ. تو اہل حدیث کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں ہیں، جو کچھ آپ نے فرمایا، جو کچھ آپ نے کیا، جس چیز کو آپ نے برقرار رکھا، ان سب کو پورے طور پر سمجھے اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرے. اہل حدیث کے معنی حدیث رسول والا. اب آپ ایک سوال کریں گے اور بہت آسان بھی ہے، بہت مشکل بھی ہے. آپ کہیں گے کون ہے مسلمانوں میں جو حدیث رسول والا نہیں ہے؟ ہاں، انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی بھی ہو، یہاں تک کہ وہ قادیانی جو اسلام سے خارج ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ دیندار کے نام سے جو خرافاتی انجمن پیدا ہوئی ہے، جس کو موقع ملا ہے ہمارے موجودہ دور کے ہوم منسٹر کو، دوسرے لوگوں کو، کہ نام لے کر کے دیندار انجمن کو مسلمانوں کی طرف منسوخ کریں. حالانکہ یہ دیندار انجمن اور اس کے ماننے والے، اس کے بانی، اس کے چلانے والے اسلام سے اتنے ہی دور ہیں جتنا ایک شریف انسان گندگی سے دور رہتا ہے، یا ایک گندا انسان شرافت کی قدروں سے دور رہتا ہے. اسلام سے ان کو ذرہ برابر نہ کوئی تعلق، نہ وہ عقیدے میں مسلمان، نہ وہ عبادات میں مسلمان، نہ اخلاق میں مسلمان، نہ اللہ کے رسول کی نبوت کو مانے. یہ شخص جو موجودہ دور کا دیندار انجمن کا صدر ہے اور جو اس وقت حیدرآباد میں ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کہتا میں ہی خدا ہوں. تو جو آدمی خدائی تک کا دعویٰ کرے مسلمان کہتا. اس لیے اتفاق ہے مسلمانوں کا کہ یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں، پر ان کا لفظ چونکہ ان کے لیے ایک لگا ہوا ہے دیندار. جیسے غلام احمد قادیانی کے سامنے ایک لفظ لگا ہے غلام احمد، اس لیے بس یہ عربی کا نام ہو جانا اس بات کی دلیل ہے یہ مسلمان ہے. اس کا مطلب یہ ہمارے دور کے لوگ ابو جہل کو بھی مسلمان کہیں گے کیونکہ وہ بھی اس کا نام بھی عربی تھا جو سب سے زیادہ اسلام کا دشمن تھا. امیہ بن خلف کو بھی کہیں گے، سب کو مسلمان کہیں گے جس کا عربی نہ یا جس کا فارسی نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہدایت. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ حضرت رسول اکرم سے تو حدیث والے ہیں لوگ، تو حدیث والے تو سارے مسلمان دعوے دار ہیں اس بات کے کہ ہم حدیث والے ہیں. کسی بھی مسلک کسی بھی عقیدے کے لوگ ہوں، وہ صوفیہ جن میں ابن عربی جن کو خاتمۃ الاولیاء کہتے ہیں، یہ لوگ اولیاء کے خاتم، ان کا کہنا تھا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام سے افضل. سنیے آپ، باقاعدہ کتابوں میں ہے، اس کی کتاب فصوص الحکم وغیرہ نکالیے تو آپ کو پتا چلے گا. اور بتاؤں کہاں تک گراوٹ ہے. ایک صوفی مشہور یہیں کے ہیں، ان کے بارے میں تذکرۃ الاولیاء کے مصنف نے لکھا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ خواجہ گیسو دراز افضل ہیں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. سن لیجیے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ زیادہ اونچا ہے یا خواجہ گیسو دراز کا؟ تو اس نے جواب دیا محمد رسول اللہ ولے خواجہ گیسو دراز سیدھے کی طرف. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، لیکن خواجہ گیسو دراز بلکہ بالکل دوسری چیز ہے، یعنی ان سے کہیں زیادہ پوچھے. تو یہ لوگ معاف فرمائیے گا، ان کو یہ بھی کہتے ہیں ہم حدیث والے ہیں.
اس لیے آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں کسی خاص فکر کے لیے کہ ہم اہل حدیث ہیں تو آپ کو اس کا ثبوت دینا ہوگا. تو بات یہ پڑی کہ دین کا جو بنیاد ہے، دین کا جو اصول ہے، دین کی جو بنیادیں ہیں، ان کو سمجھیے آپ، اور ان سے اندازہ ہوگا کون لوگ ہیں جن کو اہل حدیث کہا جا سکتا ہے، اور کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کہہ سکتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہہ سکتے ہیں. قرآن پاک کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے ابھی آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو. یہ اطاعت کا لفظ جب اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو اس کے معنی عبادت. اللہ کی اطاعت کرو یعنی اللہ کی پرستش کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے جھکو، اسی سے مانگو، اسی کے سامنے نظر و نیاز چڑھاؤ، اسی کے گھر پر غلاف چڑھاؤ، اسی کی قسم کھاؤ، اسی کو فریاد رس سمجھو، اسی کو غوث پاک کہو، وہی غوث المستغیثین ہے. تو یہ معنی ہے اللہ کے، یہ معنی ہے ہاں. تو اب اللہ کے ہاں تو اطاعت کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی عبادت. اور وہ تمام چیزیں جو پرستش میں داخل ہیں، قسم کھانی، فریاد طلب کرنا، نظر و نیاز چڑھانا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، اس کا کلام پڑھنا، اس سے کچھ مانگنا، یہ سب عبادت میں. تو یہ ہے عبادت. اور رسول کی طرف جب اطاعت کی نسبت ہوتی ہے تو اس کے معنی عبادت کے لیے اس کے معنی ہے اتباع کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری، جس طرح آپ نے نمازیں ادا کی، جس طرح روزے رکھے، جس طرح شادی کی، جس طرح بیویوں سے تعلق رکھا، جس طرح بچوں کی تربیت فرمائی، جس طرح اپنے ساتھیوں کی تربیت فرمائی، جس طرح کا سلوک غیر مسلموں کے ساتھ کیا، جس طرح کا سلوک اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا، جس طرح کا سلوک غریبوں اور محتاجوں کے ساتھ کیا، جس طرح کی رحمت للعالمین پوری کائنات کے لیے تھی، اسی طرح کے ہم اللہ کے رسول کی طرح عمل کرنے کی کوشش کریں، آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں. تو فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. یعنی لوگوں، تمہیں اپنی زندگی کی ہر نقل، ہر حرکت، ہر کام، ہر اشارے، ہر فیصلے میں اللہ کی عبادت کی نیت کرنی چاہیے، اور اللہ کی عبادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے اسوہ، آپ کی حدیث اور آپ کی سیرت کی اتباع کرتے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ عمل صالح کے لیے دو بنیادی شرطیں ہیں. کوئی عمل صالح نیک اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ صرف اللہ کے لیے ہو، نہ تو کسی کو دکھانے کے لیے ہو، نہ کریڈٹ لینے کے لیے ہو، نہ کوئی دنیا کی نعمت حاصل کرنے کے لیے ہو، صرف اللہ کے لیے ہو. لیکن یہی اتنا کافی نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق بھی ہو. کتنا خلوص کے ساتھ آپ نماز پڑھیں مگر سنت کے مطابق نہیں ہے اگر تو نماز نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اور فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم مجھ سے حج اور قربانی کے احکام لو. اور اسی طرح اللہ کے رسول نے اور موقع پر روزے کا اسوہ، شادی کا اور سب کچھ بتا کر کے فرمایا کہ یہ میری سنت ہے. ومن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے بے نیازی اختیار کی، چھوڑ دیا، وہ مسلمان نہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی عبادت کرو اور رسول کی اتباع کرو. ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنا کردار، اپنا عمل، اپنی زندگی کا کے کارنامے برباد نہ کرو. یعنی اگر ان میں نیت کوئی اور ہو گئی، اللہ کی عبادت کی نیت نہیں، رسول کے اطاعت اور رسول کے اتباع کی نیت نہیں، تو سب برباد ہو جائے گا.
کوئی قدر اس کی نہیں رہ جائے گی، کوئی وزن نہیں رہ جائے گا۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر موضح القرآن میں قرآن پاک کی مشہور آیت قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا کی تفسیر کہتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہہ دیجئے کیا میں ان لوگوں کی خبر دوں جو عمل کے باوجود کرنے کے باوجود گھاٹے میں ہیں، سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور ان کا سارا عمل و کردار اسی دنیا میں برباد ہوتا جا رہا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ عمل کر رہے ہیں۔ شاہ عبد القادر کو آپ جانتے ہیں، شاہ ولی اللہ کے بیٹے، مشہور حنفی مسلک کے عالم اور مشہور مفسر، وہ فرماتے ہیں کہ اس سے وہ لوگ مراد ہیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بہت پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کے اتباع کی فکر نہیں ہوتی، وہ کہیں فلاں امام، کہیں فلاں شخصیت، کہیں فلاں جماعت، کہیں فلاں گروہ کا اتباع ان کے نقطۂ نظر سے ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے اعمال قیامت کے دن جیسے ریت کا ٹیلا ہوتا ہے، ریت کے ٹیلے کی طرح ہوں گے، نظر آئے گا بہت زیادہ نفلیں ہیں، بہت زیادہ روزے ہیں، بہت زیادہ اوراد و وظائف ہیں، لیکن جیسے کوئی طوفان آئے تو ریت کا ٹیلا ایک ہی جھکڑ میں گر جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ حساب لینا شروع کر دے گا کتاب و سنت کی روشنی میں تو ایک ہی جھکڑ میں ان کا پورا عمل برباد ہو جائے گا، اور وہی کیفیت ہوگی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ایسے لوگوں کی سفارش کرنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے نبی ان کی سفارش کیسے کرتے ہو، ان کو بتاؤ انہوں نے تمہارے بعد تمہارے دین کو بدل دیا، توحید کی جگہ پر شرک، سنت کی جگہ پر بدعت، نماز نبوی کی جگہ پر دوسری تمام بدعتیں گھڑ دی۔ تو سب سے بڑا بنیادی مسئلہ انسانی زندگی میں اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو کچھ صحیح حدیث سے ثابت ہو جائے، سنت جو ثابت شدہ ہے، اسوہ رسول جو ثابت شدہ ہے، سیرت رسول جس کی روایت صحیح ہے، اس سے جیسی نماز ثابت ہو، جیسا روزہ ثابت ہو، جیسا حج ثابت ہو، جیسی زکوٰۃ ثابت ہو، جیسی عبادت ثابت ہو، جیسی خوشی ثابت ہو، جیسا غم ثابت ہو، جیسا ماتم ثابت ہو اور جیسی مسرت ثابت ہو، بالکل ہو اسی کے سانچے میں ہم ڈھال لیں اپنے آپ کو، اگر ڈھال لیا تو ہم حدیث والے ہوئے، اور اگر اس میں نہیں ڈھال سکے تو ہم حدیث والے نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم وان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی عبادت کرو اور رسول کا اتباع کرو اور اولو الامر کی، یعنی اگر تمہارے یہاں ذمہ داران حکام ہیں اور صحیح حکومت کرتے ہیں تو ان کی بات بھی مانو، لیکن اگر تم میں اور علماء میں، تم میں اور فقہا میں، تم میں اور مفتیوں میں یا تم میں اور حکام میں اختلاف ہو جائے فردوہ اللہ والرسول، تو اپنے معاملات کو اللہ رسول سے چوکا دو، یعنی دیکھو کتاب اللہ کا کیا حکم ہے اس میں، رسول کی سنت کا کیا حکم ہے اس میں، رسول کا اسوہ کیا ہے، ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور اس بات کا یقین ہے کہ تم زندہ کیے جاؤ گے اور آخرت میں اپنے کارناموں کا جواب دینا پڑے گا، تو تم کو چاہیے کہ تمام اختلافی امور میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت کے حوالے کر دو۔ ایک جگہ فرمایا گیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تجھے اپنے تمام اختلافی معاملات میں پورے طور پر حکم، فیصل اور جج نہ مان لیں، اور جب تمہارا فیصلہ آ جائے تمہاری زندگی میں، اللہ کے رسول سے فرمایا گیا جب آپ کا فیصلہ آپ کی زندگی میں آ جائے تو مان لیں، اور آپ کی وفات کے بعد جب آپ کا فیصلہ آپ کی حدیثوں، آپ کی سنت اور آپ کے اسوے اور آپ کی سیرت کا فیصلہ سامنے آ جائے تو اسے مان لیں، یسلموا تسلیما،
تو اپنے نفس سے ذرا بھی تنگی محسوس نہ کریں کہ یہ تو ہمارے فلاں عالم کے خلاف ہے، ہمارے فلاں امام کے خلاف ہے، ہمارے فلاں پیر کے خلاف ہے۔ یہ بات کسی حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے لیے میں نہیں کہتا ہوں۔ جو حضرات اپنے اہل حدیث، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کے سامنے بھی جب کوئی قرآن و حدیث کی بات آ جائے تو یہ نہ سوچیں کہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی یا نواب صدیق حسن خان یا مولانا عبدالرحمان محدث مبارک پوری یا فلاں صاحب کا فتویٰ تو یہ تھا نہیں۔ کسی کا فتویٰ ہو، اذا جاء نصر اللہ بطل نحر ماقل، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ جائے تو سارے احکام باطل۔ تو یہ ہے اصول دین کا۔ جو لوگ ان اصولوں کو مانے، یعنی جب بھی ان میں کوئی اختلاف پیدا ہو تو اس اختلاف کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے کی روشنی میں حل کریں۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ رسول تم کو دے دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اسے باز آ جاؤ۔ جس چیز سے روک دی آپ نے اس سے باز آ جاؤ، وہ لینے کی ضرورت نہیں۔ خوشی اگر اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں صرف دو منائی ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، تو ہمیں حق نہیں ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کوئی تیسری عید بھی بنائے، چاہے وہ میلاد النبی کے نام سے ہو، چاہے 15 شعبان کی رات جس کو شب برات کہتے ہیں اس کے نام سے ہو، چاہے قدر کی راتوں میں چراغاں کر کے ہو۔ نہیں، خوشی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد فرمایا کہ یہود و نصارہ کی عیدیں تم نہ مناؤ۔ یہود و نصارہ کی جو دو عیدیں ہیں، نیروز اور مہرجان، ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا مذہب جدا ہے، لہذا ان کی عیدیں ہم نہیں منائیں گے کیونکہ مشرکانہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں عیدوں کے بدلے میں تمہیں دو دوسری عیدیں دے دی ہیں، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ اگر کوئی اور عید ہوتی تو اللہ کے رسول ضرور مناتے۔ اگر کہیں کسی کی ولادت کا دن عید کے طور پر ہوتا کرسمس کی طرح یا جنم اشٹمی کی طرح، تو اللہ کے رسول سب سے پہلے حضرت ابراہیم کی ولادت کا دن منا دیتے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کی ولادت کا دن مناتے۔ لیکن ان انبیاء میں سے کسی کی تاریخ پیدائش صحیح سند سے ثابت کی نہیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول کی وفات کے بعد ابو بکر آپ کی ولادت کا دن مناتے، عمر مناتے، عثمان مناتے، علی مناتے، خلافت بنو امیہ کے خلفاء مناتے، لیکن کسی نے عید میلاد النبی نہیں منائی۔ تیسری عید وہ بدعت سمجھتے تھے، غلط سمجھتے تھے۔ تو اہل حدیث نام ہے اس بات کا کہ اللہ کے رسول کے مقرر کردہ فریم ورک میں جو 23 سالہ دور نبوت میں محدود ہے، جس میں سے 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی، اس 23 سال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری، جس طرح عبادت کی، جس طرح معاملہ کیا، جس طرح سیاست کی، جس طرح غم منایا، جس طرح خوشی منائی، جس طرح مسرتوں میں جھومے، جو کیا اسی طرح اس سے ذرا برابر سرے منہ انحراف جائز نہیں۔ آپ کو بتاؤں، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 61 آیات کے بعد صحابہ کرام کی ایک جماعت جن میں عبداللہ بن مسعود بھی تھے، اس امت کی فقیہ، وہ مسجد نبوی میں اکٹھا نماز پڑھنے جاتے تھے۔ جب گھروں سے آتے تھے ایک ساتھ جاتے تھے تاکہ راستے میں دین کی کچھ باتیں ہوتی رہیں۔ ایک روز عبداللہ بن مسعود لیٹ ہو گئے تو ان کے ساتھی پہلے مسجد میں گئے کہ کہیں عبداللہ بن مسعود چلے نہ گئے ہوں۔ جا کر کے لوٹ کے آئے اور عبداللہ بن مسعود سے کہا ارے عبداللہ کو تو دیکھا نہیں، آج مسجد نبوی میں غضب ہو گیا۔ کہا وہ کیا؟ کہا ایک آدمی بیچ میں بیٹھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور سبحان اللہ کی تلقین کر رہا ہے، اور چاروں طرف کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو کچھ وہ پڑھاتا ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود بھاگے ہوئے مسجد نبوی میں گئے۔ انہوں نے کہا ارے اللہ کے بندے، ابھی اللہ کے رسول کے قبر مبارک کی مٹی بھی نہیں سوکھی ہے اور تم نے آج ہی سے یقین میں نئی چیز نکال لی، کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم ذکر کر رہے ہیں، ہم اوراد و وظائف پڑھ رہے ہیں۔ اور کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے پوچھا کیا اللہ کے رسول نے اس طرح کبھی اوراد و وظائف پڑھے جیسے تم پڑھ رہے ہو؟ اگر نہیں پڑھے ہیں تو تمہیں کیا حق ہے پڑھنے کا اس طرح سے؟ یعنی کوئی چیز جو اللہ کے رسول نے نہ کی ہو وہ ناقابل برداشت۔ ابھی ہمارے شاعر نے ایک نظم ہے اور نظم میں ہر شعر کا قافیہ تنگ کر دیا انہوں نے، الا اللہ، الا اللہ کوئی کلمہ نہیں،
لا الہ الا اللہ کلمہ ہے، الا اللہ کا شرک، یہ تو الا اللہ ان گمراہ صوفیہ کی ضربیں ہیں تو لا الہ الا اللہ کو ہضم کر کے الا اللہ پر ضرب مارتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں وہی آ گیا اور بے ہوش ہو کر پتہ نہیں کیا کیا پکتے ہیں الا اللہ کی ضرب۔ تو اسلام میں جس چیز کی جتنی گنجائش ہے اس سے زیادہ کرنا جائز نہیں، چاہے خوشی ہو چاہے غم۔ غم کا معاملہ ہے، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں غم میں صرف اتنا ثابت ہے کہ جب کوئی مر جائے تو آپ اس کی آنکھ کو مرنے کے پہلے جب جھانکنے کی کیفیت ہو تو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں، لا الہ الا اللہ، تاکہ اس کی زبان پر آخری کلمہ لا الہ الا اللہ کا لکھ دیں، اور جب وہ بات ہو جائے تو آنکھ سے آنکھ دیں، ہاتھ پاؤں سیدھا کر دیں، اس کے بعد جلد از جلد وضو کرا کے جلد از جلد نہلا کر اور کفن پہنا کر جلد دفن کر دیں، جلدی لے جائیں، دوڑ کر نہیں لیکن تیزی سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو، جنازے کو تم جلدی لے جا کر دفن کرو، اگر نیک ہے تو اپنے کندھے سے اتار دو، اپنے کندھے سے لے جا کر کے قبر میں داخل کر دو تاکہ جنت کی نعمتیں اس کے لیے پھول جائیں، اس دنیا کے عذاب سے نجات پائے، اور اگر برا ہے تو اس کو کندھے سے اتار ایسی پوری لاش لٹکانے کا کیا فائدہ ہے، مگر لے جا کر کے قبر میں دفن کر دو، اور دفن کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کھڑے ہو کر تھوڑی دیر تک اس مردے کے لیے دعا کرو کہ اللہ قبر میں جو حساب کتاب ہوگا اس میں اس کو ثابت قدم رکھ، نکیرین جو سوال کریں گے من ربک، تمہارا رب کون ہے، ما دینک، تمہارا دین کیا ہے، ما تقول فی ھذا الرجل، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، ان سوالوں کے جواب میں ثابت قدمی کی دعا کرو اس کے لیے۔ اس کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر کے چلے آئے تو نہ تو کہیں قرآن خوانی کا ذکر ملتا ہے پورے دور نبوت میں، دور صحابہ میں، دور تابعین میں، دور اتباع تابعین میں، اور نہ کہیں تیجا کا، نہ کہیں چہلم کا، نہ کہیں بھنڈارے کا۔ تو میت کے لیے صرف یہی جائز ہے کہ آپ میت کو جب دفن کر دیں، نماز جنازہ پڑھ کے دفن کریں، دفن کے بعد اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کریں، اس کے بعد بغیر کسی تاریخ کی تعین کے جب بھی دعا کریں تو اپنے مردوں کے لیے، خاص طور پر والدین کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اقربا کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے خصوصی اور عام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی عمومی دعا کریں۔ اور جب آپ کا قبر پر گزر ہو تو نہ تو وہاں سورہ یاسین کی ضرورت ہے، نہ سورہ قل یا ایھا الکافرون کی ضرورت ہے، نہ قل ھو اللہ احد کی ضرورت ہے، نہ قل اعوذ برب الفلق کی ضرورت ہے، نہ قل اعوذ برب الناس کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ چیزیں قبر میں اللہ کے رسول نے پڑھی ہوتی قبرستان پر تو ثواب کا کام ہوتی، چونکہ آپ نے نہیں پڑھا ہے اس لیے ہمیں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ 23 سالہ دور نبوت میں اور آپ کے بعد صحابہ کرام نے صرف یہ دعا پڑھی السلام علیکم اہل القبور، سلامتی ہو تم پر آئے قبر والے مسلمانوں، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد جائیں گے، اللہ تعالی ہمارے مردوں کو بخش دے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ دور نبوت میں آپ کا قول مبارک، آپ کا عمل مبارک اور آپ کا جو بھی طریقہ خوشی، غم، شادی، بیاہ، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، صلح و لڑائی، جھگڑا فساد جب بھی کوئی ہوا تو اس میں آپ کو نمٹانے کا کیا طریقہ تھا آپ کا، وہی اپنانے، جو لوگ اپنائیں ان کو اہل حدیث کہا جائے گا یا اہل السنت والجماعہ کہا جائے گا، نام بھی ان کے مختلف ہیں۔ آپ نے لفظ اہل حدیث کے ساتھ مجھے بات کیا، میں آپ کو بتاؤں مصر میں ان کو کہتے ہیں انصار السنت المحمدیہ، یعنی سنت محمدیہ کے مددگار۔ اسی طرح سے ممباسا میں، کینیا میں، نائجیریا میں اور افریقہ کے ممالک میں ان کو انصار السنت المحمدیہ کہتے ہیں۔ سعودی عرب میں اور شام میں ان کو سلفی کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے اس فرمان خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد ان لوگوں کا جو میرے بعد آئیں گے یعنی صحابہ کرام، ان کے بعد ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئیں گے یعنی تابعین، ان لوگوں کا زمانہ جو ہے وہی بہترین زمانہ ہے۔ تو ان لوگوں کے طور طریقے کو جو لوگ اپنائیں ان کو ان لوگوں نے سلفی کہا۔ اور شروع کے دور میں جب تحریک اہل حدیث
پنپی تو اس علاقے میں آپ کے حیدرآباد وغیرہ علاقے میں مشہور تھا کہ وہابی وہ ہے جو سگریٹ نہ پیے، جو سینھی نہ پیے، جو بیڑی نہ پیے، اور جو بارات کا گاجا باجا چوڑا گھوڑے کا پر عامل نہ ہو۔ تو ہر جگہ الگ الگ تعبیرات تھی، عباراتنا شتا واحد، چاہے آپ ان کو اہل حدیث کہیں، چاہے انصار السنت المحمدیہ کہیں، چاہے سلفی کہیں، چاہے محمدی کہیں، اور چاہے بدقسمتی سے مسلمانوں میں جو جوتم پیزار کی کیفیت ہے ان کی وجہ سے وہابی کہہ لیں، اس لیے کہ ان کا نتاب وحد المتوحبہ وعن المقر باننی وہابی۔ اگر احمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے وہابی ہیں تو ہمیں خوشی ہے کہ ہمیں وہابی کہا جائے، جو کچھ بھی کہا جائے فرق نہیں، لیکن میں جس طرح کسی مسلمان کو بریلوی کہنے کا قائل نہیں، کسی کو دیوبندی کہنے کا میں قائل نہیں، میرا نقطۂ نظر ہے بات کا کہ وہ حضرات جو علماء بریلی سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ حضرات جو علماء بدایوں سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ حضرات جو علماء دیوبند سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ حضرات جو علماء سہارنپور سے عقیدت رکھتے ہیں، وہ حضرات جو علماء ندوہ سے عقیدت رکھتے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اس لقب سے ان کو پکاریں جو لقب ان کو پسند نہ ہو۔ اسی طرح سے ہم اس کی اجازت کسی کو نہیں دیں گے کہ ہمیں وہ وہابی کہیں، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو اہل السنت والجماعہ یا اہل الحدیث یا سلفی کہتے ہیں۔ اور معاف فرمائیے، ایک لفظ جو بازار میں چل رہا ہے جو بڑا خطرناک ہے وہ ہے غیر مقلد۔ غیر مقلد، دنیا اہل حدیث حضرات کو غیر مقلد کہتی ہے، اہل حدیث کو غیر مقلد کہنا سب سے بڑی گالی ہے۔ اہل حدیث کے معنی ہے وہ لوگ جو کتاب اللہ، حدیث رسول، سنت رسول، اسوہ رسول کو اپنا لیں اور اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں، اپنے سلوک میں، اپنے معاملے میں کسی کی پابندی کرے، کسی اور کے محتاج نہ ہو۔ اب اس راستے میں جو چیز بھی روڑا بنے گی اس کو وہ چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ وہ تقلید شخصی جس میں شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم فلاں امام کی تقلید کرتے ہیں، اس کی ہر بات صحیح ہے اور اس کے مخالف کی بات صحیح نہیں، ہم اس تنگ نظری کے قائل نہیں۔ ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ولادت ہوئی 100، جن کی پیدائش ہے 80 ہجری میں اور وفات ہے 150 ہجری میں، اور حضرت مالک جن کی پیدائش ہے 93 ہجری میں اور وفات ہے 179 ہجری میں، حضرت امام شافعی جن کی پیدائش ہے 150 ہجری میں اور وفات ہے 204 ہجری میں، اور حضرت امام احمد بن حنبل جن کی پیدائش ہے 164 ہجری میں اور وفات ہے 241 ہجری میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 11 ہجری میں ہوئی۔ صحابہ کرام میں سے آخری صحابی کی وفات 110 ہجری میں ہوئی، تابعین میں سے آخری تابعی کی وفات 180 ہجری میں ہوئی، اتباع تابعین میں سے آخری تابعی کی وفات 220 ہجری میں ہوئی۔ یہ دور جو تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارے عظیم ائمہ کا، صحابہ کرام کا، تابعین کا، اتباع تابعین کا، یہی سب سے سنہری دور تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ فرماتے تھے کہ اذا صح الحدیث فهو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور انہیں اعلیٰ علین میں جگہ دے اور توفیق دے ہم لوگوں کو کہ انہوں نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے اس کو حقیقت سے جان بنا لیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ امام ابو یوسف کو اور امام محمد کو دیکھا کہ وہ کچھ لکھ رہے ہیں اپنے شاگردوں کو، تو پوچھا کیا لکھ رہے ہو؟ کہا آپ کی تقریر۔ تو فرمایا میری تقریر کیوں تم لکھ رہے ہو؟ میں نے یہ جو تقریر تیار کی ہے، یہ جو مسئلہ سیکھا ہے، یہ علمی مسئلہ جو استنباط کیا ہے، یہ تو قرآن و حدیث سے کیا ہے، لہذا تم قرآن و حدیث کو براہ راست لکھو۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب کوئی حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے، اور اگر میرے مذہب کے خلاف کوئی حدیث مل جائے تو میری بات کو دیوار پر دے مارو۔ اور حضرت امام مالک فرماتے ہیں کل یؤخذ من قولہ ویترک الا صاحب ھذا القبر، ہر ایک کی
کی کوئی بات لی جائے گی جو قرآن و حدیث کے موافق ہوگی، اور جو قرآن و حدیث کے خلاف ہوگی اس کو چھوڑ دیا جائے گا، سوائے اس قبر والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ کی ہر